جب طلب رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اور جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو۔ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والا بہت محبوب ہے، جو ہر غم میں کہتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ جس شخص کی جان نکل جائے وہ تو زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ تو انسان ہی نہیں رہتا۔ اللہ آپ کے دل کی وہ مرادیں بھی پوری کر دے گا جس کے لیے آپ دن رات دعا کرتے ہیں۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتا۔ دعاؤں سے تقدیر کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں اب بھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ کچھ قبولیت کی نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، جب اللہ تمہیں صبر کے طویل آزمائش سے گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں جلد بہترین سے نوازنے والا ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارے سالوں کیے گئے صبر رائگاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ اسے اس وقت یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعا کو قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ نہیں بھولا۔ وہ عن قریب تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تم یہ امید ہے نا، اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت تمہیں رات بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہمارے پاس اللہ پاک ہے جس سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور ہماری ہر کئی بات ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا اب بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو
ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور صحیح، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ خوبصورت اختتام پائے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، اللہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فطری طور پر انسان اس دنیا کی مشکلات سے شدید گھبرا جاتا ہے، تو اس کے چاہنے والے اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور محبت کا صحیح حقدار وہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو بچپن سے لے کر قبر تک رزق دینا ہے۔ اور اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ جس کو اپنے اندر جھکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ بندہ جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے خدا بھی اس کے اتنے ہی قریب رہتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کئی زیادہ دوسرے بندوں کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا مت سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ نفرت کرنے میں وقت نہیں لگتا، محبت کو سمجھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتہ بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں، اس وقت کیا گا صبر
جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جب ٹوٹے دل سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا، پھر وہ شے بھلا ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ جانے تک وقت نہیں رہتا۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بنا تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ تمہارا نام لے کر خدا کے سامنے روئے۔ تم جانتے ہو جب ضبط ٹوٹ جاتا ہے تو اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ہی خشک کر کے اور اپنے آپ کو چپ کروانے سے بڑی اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ زندگی میں 99 درست کام کرو اور ایک بار غلط، تو لوگ تمہارے 99 درست کام بھول کر تمہارا ایک غلط کام پکڑ لیں گے۔ یہ ہے انسان۔ لیکن 99 بار غلط کام کرو اور ایک بار توبہ کر لو تو اللہ تمہارے 99 غلط کام نظر انداز کر کے ایک سچی توبہ قبول کر لے گا۔ اسے رحمان کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے۔ منانا سیکھیے، جھکنا سیکھیے اور احترام کرنا سیکھیے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے حائل ہوں۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ دوست اللہ کا بہت قیمتی تحفہ ہے، ان کی قدر کیجیے۔ جس کی قدر نہ ہو وہ نعمت آپ کے نصیب سے واپس چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، دعاؤں سے اور کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ رشتوں اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے جا سکے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے، مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپورٹ کر دیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سن نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتے ہیں جن کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ ہم تکلیفوں کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے ایسا عمل کرو لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ بندوں کی پسند تو روز بدل جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ منافق لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو خود کو احساس ظاہر کر کے پہلے آپ سے ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، پھر آپ کے جذبات سے کھلتے ہیں۔ محبت انسان کو ایک بار عادت تو کرتی ہی ہے، لیکن پھر اپنی ایک ٹھوکر سے ایسی آنکھیں کھولتی ہے کہ انسان ساری زندگی اس لگی ٹھوکر سے خود کو بچاتا پھرتا ہے۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہے تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ لاگ، خلوص، پیار، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں بہت سے علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور امید یہ کرتا ہے اس سے سامنے والا مر جائے۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سیکھو بخار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتے ہیں، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔